دنیا کے ساتھ انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ دا ورلڈ لوز ٹو ہیٹ ٹرمپ. یورپ اوپر سے مجبوراً اس کے ساتھ چلتا ہے, دے ہیٹ ہم. جو خاص طور پہ جو گرین لینڈ پہ ہوا, ساری چیزیں ہوئیں, دا وے ٹرمپ ٹریٹس ایوری بڈی. آج میں وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہیں وہ زیلنسکی کو بھی ایسے پی ٹی بارنم ایڈریس کر کے کر دیا اپنے ٹویٹ میں کہ پی ٹی بارنم, وہ ناظرین کے لیے بتا دوں, ناظرین یہ ایک سرکس اونر تھا جو بعد میں سینیٹر بن گیا, تو بڑا ڈیرائڈلی ان ویری ڈیروگیٹری مینر ٹرمپ نے اس کو بھی ایڈریس کیا, پریزیڈنٹ آف اندر کنٹری. انٹرنیشنل پریشر کیپیسٹی بولیں جو بھی اوپر سے, کسی قسم کا انٹرنیشنل پریشر تو نہیں ٹرمپ پہ بنے گا, بیکاز نہ وہ یو این میں گیا پرمیشن لینے کے لیے یا سیکیورٹی کاؤنسل کی مہر لگوانے کے لیے, وہ تو اپنی کانگریس کے پاس بھی نہیں گیا. تو اس وقت جو دنیا ہے وہ بالکل irrelevant ہے ٹرمپ کے نزدیک. اگرچہ آج ماسکو سے پہلی دفعہ میں نے لفظ سنا ہے ورلڈ وار 3 کا, کہ جی ٹرمپ مائٹ بی اگنائٹنگ ورلڈ وار 3, پہلے کسی نے ابھی تک ورڈ یوز نہیں کیا. کیا دنیا ٹوٹل اب اس میں irrelevant ہے ٹرمپ کے لیے اس وقت؟ جو فیصلہ ہوگا وہ اور نیتن یاہو بیٹھ کے کریں گے سارے فیصلے ایران پہ. جی ملک صاحب, فی الحال تو جنگ جاری ہے. اب جب جنگ جاری ہے تو اب کس کی اس وقت نہ طاقت ہے نہ ارادہ ہے کہ وہ انٹروین کریں اس جنگ میں اس طرح سے کہ وہ امریکن فیصلے جو ہوں اس کو بدلا سکیں. تو کوئی انٹروین نہیں کر پائے گا اس وقت. امریکہ وہ بالکل جنگی کارروائی وہ کرے گا اسرائیل کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی کس حد تک اور کتنے دیر ایرانی ڈٹے رہتے ہیں, اور جو ان کی جو اندرونی حالات ہیں, دیکھیں ان کو دفاعی تو مار پڑ جائے گی, ان کی میسائل کیپیبلٹیز انہوں نے ڈسٹروائے کر دینی ہے. وہ انلمیٹڈ تو نہیں. لیکن سر مجھے ایک بتائیں, میں اسی اینگل پہ رہنا چاہتا ہوں. اگر ترکیہ, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای اگر یہ جینونلی اپنا ویٹ ڈالیں امریکہ کے ساتھ, تو کیا یہ کاؤنٹر بیلنس نہیں بن سکتے اسرائیل کا؟ بیکاز ان کی بھی تو ضرورت ہے ٹرمپ کو اپنی مڈل ایسٹرن پالیسی میں. جی دیکھیں, ان کی یہ کیوں کریں گے, اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ حملہ شاید اس میں شامل تو نہیں ہے, پر اگر ایران کو کمزور ہو جاتا ہے تو جو عرب ممالک ہیں وہ ان خوش کی ہیں. تو آپس میں وہ تو ایک کراؤن پرنس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فون بھی کر کے ٹرمپ کو کہا ہے کہ ذرا ٹھکائی ٹھیک طرح کرو. جی وہ میں نہیں جانتا ہوں, بٹ اگر آپ دیکھ لیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کیوں انٹروین کریں گے اس کو روکنے کے لیے, جب تک کہ اگر ان کو خود کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, ایران کمزور ہو رہا ہے, ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تو اب وہ اکیلا رہ گیا نا. اس کے حق میں اب کون آئے گا انٹروین کرے گا ایران؟ انٹرنلی تو سارے ہی چاہتے ہیں نا کہ ایران کی ایک بار ایسی ٹھکائی ہو کہ ختم ہی ہو جائے واٹ ایور. لیکن مجھے عائشہ ایک چیز بتائیں, امریکہ میں اس وقت زیادہ از اٹ سین ایز اے ٹرمپ لیڈ وار اور نیتن یاہو لیڈ وار؟ وہاں پہ بھی تو جوئش اور وہ لابی کے بڑے خلاف نفرتیں بھی ہیں, بڑے بائسز بھی ہیں, تو بہت نفرتیں بھی, بہت بائسز بھی ہیں, اور جو میگا کراؤڈ ہے جو اس وار کو اپوز کر رہا ہے وہ تو اس کو نیتن یاہو لیڈ وار ہی قرار دے رہا ہے. جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ جنگ ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہی تھی, کیونکہ جیسے سٹیو وٹکاف نے فار ایگزامپل کہا کہ جی میری جب پہلی میٹنگ ہوئی ایرانین نیگوشیٹر سے تو انہوں نے کھل کے کہا کہ ہمارے پاس 460 کلو گرام سٹاک مٹیریل ہے اور ہم اس چاہیں تو 10-11 بم بنا سکتے ہیں, اینڈ دے وانٹڈ ٹو یوز اٹ, اس کو وہ لیوریج کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے تھے. تو مطلب یہ کہ جو سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایران اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا, جو کہ پیٹ ہیگسیت نے بار بار کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کئی بار کہا کہ انہوں نے, پیٹ ہیگسیت نے تو یہ لفظ استعمال کیے کہ جی بینٹ اوور بیکورڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کہ جو وہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے, لیکن ایران جو ہے وہ ان کے. اچھا آپ دونوں سے کوئکلی ایک کامنٹ چاہیے, بیکاز ابھی ایک بریکنگ سٹوری چلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے پولیٹیکو کے ساتھ, ٹیلی فون 4 منٹ انٹرویو.
اس نے کہا کہ جی ایران جو سا ہے وہ کروشل اپنے ہتھیاروں سے اس کے ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں, لانچرز اس کے ختم ہو رہے ہیں, اور ملٹری کیپیسٹی اسٹیڈلی اس کی گر رہی ہے. اور میں بات کر سکتا ہوں and that he'd be open to working with some surviving members of the country's ruling regime. کہ کوئی اگر ان میں سروائیونگ میں ہے, اگین دس از جسٹ ایسے ہی جو پہلے والی سٹوری ہے کہ ڈو یو تھنک اٹ ریئلی مینز اٹ. آپ عائشہ اس میں کامنٹ کرو, پھر منیر صاحب سے اس میں لوں گا کہ ابھی تک تو جو ٹرمپ نے کہا اس نے ہی از واک بیک آن اٹ. جی نہیں مالک, یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہی وینزویلا والا ماڈل ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران پہ لگانا, کہ بھئی ان کی ملٹری کیپیسٹی کو کافی کم کر کے, اس حد تک کم کر کے کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے, اور پھر جو بھی بچی کچی لیڈرشپ ہو ان سے کہیں کہ بھئی اب آپ ہم سے بات چیت کر لیں. کچھ گھنٹے پہلے کہہ رہے they want to talk, I said too late. لیکن دیکھیں نا آپ, ایگزیکٹلی یہی ماڈل وینزویلا پہ لگایا گیا تھا نا, تو وہ جو رجیم چینج کی بات ہے وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے, اگر ایرانی عوام کر لیں تو کر لیں, ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ہو جائے, لیکن ہم نہیں کریں گے. تو بیسکلی یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بچے کھچے لوگ رجیم کے ہیں اور وہ اپنی ایک طرح سے نوکریاں بچانا چاہتے ہیں یا اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں تو ہم سے بات کر لیں. منیر صاحب یہی چیز آپ سے, لیکن اس انٹرویو کا لاسٹ پیراگراف اور بھی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ whether it's too late for him to consider working with someone in a new government, تو ٹرمپ نے کہا no, not too late. 49 بندے مارے گئے, ڈونٹ فرگیٹ. تو کافی ڈیپ ہم نے لیئرز اڑا دی ہیں. a lot of new ones are emerging, نئے لوگ آ رہے ہیں, lot of people want the job. ہو سکتا ہے کافی میں سے اچھے ہو. پہلے سے نے کہا تھا کہ جتنی ہم نے لائن ماری ہے یہ وہ ان امپلائمنٹ لائن کی طرح اتنی لمبی تھی کہ پتہ نہیں کون اب رہ گیا ہے, کون کس سے بات کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نئے اس پہ کوئی ایسے لوگ ہوں. کیا ٹرمپ وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں اب کہ مجھے بوٹس نہ ڈالنے پڑے گراؤنڈ پہ, اور میں اس طرح اس کو کروں گا, اچھا یار پرانے تو سارے جو بد تھے سارے فنا ہو گئے ہیں, اب یہ نیا خون ہے, یہ اتنے برے نہیں ہیں. از ہی لوکنگ فار اے وے آؤٹ؟ نہیں, obviously ان کو دیکھنا ہے کہ جی جنگ کہاں جا کے ختم ہوگی. انہوں نے جو تباہی کرنی تھی وہ تو کر لیں گے, ان کی میسائل کیپیبلٹیز مار دیا ہے, پر دیکھیں وہ ایرانی بھی وہ 400 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ان کے پاس ابھی تک ہے, وہ تو نہیں دیا ہے نا انہوں نے, نہ اس کو یہ ختم کر سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے ختم بھی دفاعی جو قوت ہے اس کو ختم بھی کر دیا, تو جو ایرانی جو رجیم رہتی ہے اس کے پاس ابھی تک وہ 400 کلو گرامز آف انرچ یورینیم بنا ہے, جس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایرانیوں کے پاس بھی کوئی لیوریج ہے, مار ضرور پڑے گی ان کو, دفاعی ان کے حالات بہت خراب ہوں گے, پر اتنی جلدی میرے خیال میں وہ کیپیچولیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ. اگر جس دن بوٹس آن دا گراؤنڈ انہوں نے ڈالا تو وہی عراقی کھیل پھر آ جائے گا. عائشہ ویری کوئکلی لاسٹ 20 سیکنڈز, کیا بوٹس آن دا گراؤنڈ ایک آپشن ہے؟ بیکاز اس کی بہت ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہے. لوگ ویتنام نہیں بھولے, لوگ افغانستان نہیں بھولے, عراق نہیں بھولے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی طرف جائے گا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی لیڈر یہ تو نہیں کہتا کہ میں یہ آپشن ٹیبل سے ہٹا رہا ہوں, تو پیٹ ہیگسیت نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. Do you think talks are still an option? Do you think Trump is still interested? I think talks are very much an option. I think President Trump would like کہ جو بھی نئی لیڈرشپ ایمرج کرے وہ ان سے ڈیل کر لے. Obviously اس ڈیل میں یہ ہوگا کہ جی نیوکلیئر انرچمنٹ نہیں ہوگی اور یہ وہ ساری چیزیں, لیکن I think President Trump کا خیال ہے کہ اگر نئی لیڈرشپ ان سے ڈیل کر لیتی ہے ایگزیکٹلی وینزویلا کی طرح, تو وہ اس کو ایک وکٹری ڈکلیئر کریں گے. خاص طور پہ اگر ironic چیز یہ ہے انسپیکٹرز واپس چلے جاتے ہیں اور انسپیکشنز شروع ہو جاتی ہیں, تو then he will declare it a victory. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شاید ان کو پولیٹیکلی بھی اس کا فائدہ ہو. لیکن سب سے آئرونک چیز پتہ کیا ہے, بڑی مزدار چیز ہے, میں امریکن کچھ سیکیورٹی اینالسٹ کی رپورٹس پڑھ رہا تھا, یقین مانے اس میں سب سے زیادہ ماڈریٹ کس کو کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو امام خمینی کے گرینڈ سن ہیں وہ سب سے ماڈریٹ ہیں ان لوگوں میں. تو امیجن کریں جس سے شروع ہوئی لڑائی امریکہ کی, آج امریکہ لکس ایٹ ہز گرینڈ سن کہ وہ شاید ایک ماڈریٹ ہے جن سے کاروبار کیا جا سکتا ہے.